رمضان شروع ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا، زمین پر زلزلہ برپا ہوا اور جو جھٹکا لگا وہ کوئی معمولی جھٹکا نہیں تھا، بلکہ شدت کا جھٹکا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا رمضان کے آنے سے پہلے، اور اس کے متصل بعد اللہ نے یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جو زمین پر زلزلہ برپا تھا اسی میں ہمیں اپنے پاس بلا لیتا، لیکن ہماری کیفیت اللہ کے پاس جانے والی نہیں تھی۔ گناہ اس قدر تھے، سیاکاریاں اس قدر تھی، جرم اس قدر تھے، ظلم اس قدر تھے کہ اگر ہم اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جاتے تو شاید ہماری مغفرت نہ ہو سکتی، ہماری بخشش نہ ہو سکتی۔ لیکن وہ بڑا کریم رب ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس نے جھنجھوڑا لیکن ہلاکتوں سے بچایا، ہمیں محفوظ رکھا، ہمارے گناہوں، جرموں، ظلموں کے باوجود، اور اس کے متصل بعد ہمیں یہ برکتوں کا مہینہ عطا کیا۔ تو اس کا مقصد تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ دیر تو ہماری طرف سے ہے، ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جرموں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کس قدر پانی میں ہوں، اور آپ میں سے بھی ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والا ہے۔ نافرمانیاں، معصیتیں، گناہ، جرم، یہ تو اب ہماری طبیعتوں میں شامل ہو گئے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب کبھی احساس ختم ہو جائے نا پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں، پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور ہم بھی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں، ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ اگر اب بھی ہم نے توبہ نہ کی، اب بھی ہم نے اپنے ناراض رب کو نہ منایا، اپنے رب کے سامنے آنسو نہ بہائے، اللہ کا ترلا اور اللہ کی منت نہ کی، تو پھر ہمیں شدید قسم کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس ماہ غفران سے فائدہ اٹھائیں، یہ سب کے لیے نصیحت ہے، میں اپنے لیے بھی یہی کہتا ہوں، آپ سب کو بھی یہی دعوت ہے، میری اوپر مائیں بہنیں آئی ہیں، سب کے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم استغفار کر لیں، اپنے ناراض رب کو منا لیں، اللہ کے لیے گناہوں کی عادت کو چھوڑیں، معصیتوں کو ترک کریں۔ معصیتیں، گناہ، جرم، اللہ اکبر، اس کی نحوست ہی اس قدر ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ جو ہے وہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ، اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے آپ کو ایک پہاڑی کے نیچے محسوس کرتا ہو کہ وہ پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑی مجھ پر گر نہ جائے اور میں یہیں پہ دب کے جو ہے وہ مر نہ جاؤں، ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا مومن بندہ تو گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، گناہ کے بعد اس کو سکون نہیں آتا، گناہ کے بعد اس کو چین نہیں آتا، گناہ کے بعد اس کو آرام نہیں آتا،
اللہ اکبر، وہ تو آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی بڑی میں یہ غلطی کر بیٹھا، اتنا بڑا میں جرم کر بیٹھا۔ اور جو آپ نے فرمایا فاسق فاجر ہے، جو گناہگار ہے، جو گناہوں میں لت پت ہے، سر سے پاؤں تک لت پت ہے، آپ نے فرمایا وہ گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پہ آ کے مکھی بیٹھے نا، تو وہ اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتا ہے اور مکھی کو اڑا دیتا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ناک پہ اوپر مکھی بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، بس وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، مکھی اڑ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاسق فاجر کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جو مومن بندہ ہے وہ تو گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک معافی نہ مانگ لے، جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے، بس یہ پہاڑ اب اس کے اوپر گرا یا تھوڑی دیر بعد گرا۔ اور یہ حالت صحابہ کرام کی تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی لیے تو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے جماعت عطا کی، چن کے جماعت کا انتخاب کیا اللہ نے آپ کے لیے۔ صحابہ کرام کو تو سکون نہیں آتا تھا گناہ کے بعد، ان کو تو آرام نہیں آتا تھا، وہ تو بے چین رہتے تھے گناہ کرنے کے بعد۔ دو تین واقعات صحابہ کرام اور صحابیات کے آتے ہیں۔ ایک صحابی ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، گناہ ہو گیا، اللہ اکبر، جرم کر بیٹھے، بڑا گناہ تھا، بدکاری کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کیا کہتے ہیں؟ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا نہیں تجھ سے گناہ کیا ہوا، آپ نے فرمایا جا چلا جا، جا کے اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر۔ وہ واپس چلا گیا، تھوڑی دور گیا پھر واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، طبیعت میں بے چینی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے جرم کیا ہے، اللہ کی بغاوت مجھ سے ہوئی ہے۔ پھر آ گئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دے۔ آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، پھر واپس گئے، پھر واپس آ گئے۔ تیسری چوتھی دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ دیوانہ تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ صحابی ایک آگے بڑھتا ہے اور سونگھتا ہے اس کے منہ کو، کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ماعز، کیا تجھ سے واقعی یہ گناہ ہوا ہے؟ جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اندازہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے گا، پتھر پڑیں گے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہی مجھے اس کی سزا مل جائے اور یہ پتھر میں دنیا میں ہی کھا لوں، رب کے دربار میں جو ہے نا وہ پیش ہوں تو پاک صاف ہو کے پیش ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ ایک عورت آئی محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی اس طرح کا ہی معاملہ تھا، آ کے وہ بھی یہی کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب بچے کو جنم دے لے گی نا اس وقت میرے پاس آنا۔ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد فوراً آ گئی، بچہ اٹھا کے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے بچے کو، اور آ گئی محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کے کہتی یا رسول اللہ میں پہلے بھی آئی تھی، آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت میرے پاس آنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا ہے، اب مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دینا اس وقت میرے پاس آنا۔ وہ چلی گئی، بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، کچھ مدت کے بعد نا ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا۔ اللہ اکبر، ایسا احساس کبھی ہوتا ہے ہمیں؟ ہم تو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر گناہگار ہیں، کس قدر اللہ کے باغی ہیں، کس قدر اللہ کے نافرمان ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور ادھر دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو، اللہ اکبر، روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا ہے ہاتھ میں، آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے مجھے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد آئی تو آپ نے پھر یہ فرمایا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میرے بچے نے نا کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کون ہے جو اس بچے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو پالوں گا، اللہ اکبر، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچہ دیا اور صحابہ کو کہا، جاؤ گڑھا کھودو، اللہ اکبر، اور اس عورت کو رجم کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ ان پتھر مارنے والوں میں خالد ابن ولید بھی شامل تھے۔ پتھر مارا، اس کے جسم پر جا کے لگا، وہ نوکدار پتھر تھا، اللہ اکبر، خون کا فوارہ پھوٹا اس سے، حضرت خالد بن ولید کے جسم پر آ کے چھینٹے پڑے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، گندی عورت تھی، جاتے ہوئے مجھے بھی گندا کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا، خالد تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کیسی کی ہے؟ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جاتا، اللہ اکیلی کی توبہ کی وجہ سے 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ یہ احساس تھا، یہ رب کا خوف تھا، یہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، پتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم پر بھی اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے، اللہ اکبر، یہ ماہ غفران ہمیں اللہ نے عطا کر دیا، اس کو ضائع نہ کیجئے۔ اللہ اکبر، اپنے رب سے صلح کریں، اپنے ناراض رب کو منائیں، جو رب قرآن میں یہ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو میرا پیغام سنا دو۔ اللہ نے اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا، یہ نہیں کہا گناہگاروں کو میرا پیغام سنا دو، سیاہکاروں کو میرا پیغام سنا دو، غلطیاں کرنے والوں کو، جرم کرنے والوں کو میرا پیغام سنا دو، نہیں نہیں نہیں، اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ کیا فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی جی میرے گناہگار بندوں کو میرا پیغام سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او گناہگارو، سیاہکارو، خطاکارو، کسی اور کی طرف اپنا اشارہ نہ لے کے جائیے گا، آپ بھی اپنی طرف ایسا اپنا اشارہ لے کے جائیں، میں بھی اپنی طرف ذرا غور کروں کہ میں کس قدر گناہگار ہوں، اور یہ خطاب اللہ کا میرے جیسے ہی بندوں کے لیے ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آؤ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، وہ اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، کس قدر وہ غفور الرحیم، کس قدر بخشنے والا۔ کچھ قیدی آئے محمد مصطفیٰ کے پاس
صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ایک عورت ماری ماری پھر رہی ہے، ماری ماری، کبھی اس طرف جا رہی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے، اور جو بھی چھوٹا سا بچہ اس کو نظر آتا ہے اس کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اور اس کے بعد دیکھتی ہے اس کی شکل کو، اور دیکھنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اچانک اس کا بچہ اس کو مل گیا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ ذرا، یہ ماں جو ابھی ماری ماری پھر رہی تھی اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اللہ اکبر، آگ میں پھینک دے گی یہ ماں اپنے بچے کو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہ تڑپتی پھر رہی تھی، ابھی تو یہ ماری ماری پھر رہی تھی، اور اب یہ اٹھا کے اس کو سینے کے ساتھ لگا رہی ہے، اور اب یہ آگ میں پھینک دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ تمہارا رب اس سے بھی کہیں گنا زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، دیر تو ہماری طرف سے ہے، اللہ اکبر، دیر تو ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہم ہی سستی کا شکار ہیں۔ یہ دیکھیں نا، برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس میں بھی ہم اپنی حالت دیکھ لیں۔ یہ ایک دو روزوں کے بعد دیکھ لیجیے گا کس قدر سستی آتی ہے، رات کے قیام میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ اکبر، اور دوسرے معاملات میں، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس میں تو بخشش ہی بخشش ہے، بخشش ہی بخشش ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کس قدر رحمت ہے؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، نیت اس کی خالص ہوتی ہے، ایمان کی حالت میں روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے، آپ نے فرمایا ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اللہ اس کے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس قدر اس مہینے کے اندر رحمت ہے اور برکت ہے۔ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سستی تو ہماری طرف سے ہے، کاہلی تو ہماری طرف سے، یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے نا وہ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اور اپنے آپ سے اپنی بخشش کروانے کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یاد رکھیے گا سعادت والی زندگی تب ملے گی جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، برکتیں تب ملیں گی جب اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا، رحمتیں تب ملیں گی جب اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى
السُّمَّ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او میرے مومن بندو اپنے رب سے معافیاں مانگو، استغفار کرو، گناہوں کی بخشش کا سوال کرو اللہ سے، اور پھر اپنی توبہ پر پکے رہو، توبۃ النصوحہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کی معافی مانگی، مسجد میں بیٹھ کے تو گناہ کی معافی مانگتا ہے، باہر جا کے وہی گناہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ بخشش کا سوال کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے۔ ہم نے نا معافی کو صرف مسجد کے حد تک محدود رکھا کہ بس مسجد میں بیٹھ کے رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کا ترلا کر لو، اللہ کی منت کر لو، اور باہر جا کے تم آزاد ہو، جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ بخشش نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کیا ہے؟ سوال کریں اپنے رب سے، اللہ تیرا یہ اللہ اکبر گناہگار بندہ، سیاکار بندہ، خطا کار بندہ، یہ مجرم بندہ تیرے در پہ آ گیا، اللہ اکبر اپنے سارے پاپ لے کے آیا، اپنے سارے گناہ لے کے آیا، اللہ اکبر کبیرہ گناہ بھی، صغیرہ گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، اکبر الکبائر بھی، اللہ سبھی گناہ لے کے آ گیا، تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب تک تیری رحمت نہیں ہوگی میرے حالات بہتر نہیں ہوں گے، میرے حالات اچھے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میرے معاملات نہیں سدھریں گے۔ دیکھیں نا حالات کا ہم رونا روتے ہیں، میں آپ کے پاس روؤں گا، آپ میرے پاس روئیں گے، کاروبار نہیں ہے، اللہ اکبر یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، اس طرح کا معاملہ بن گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیوں روتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ اس اللہ کے سامنے روئیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا اور حالات کو اچھا کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر وقت اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہی رہتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہی رہتا ہے۔ اور دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ آپ کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر رحمت فرما دے، انک انت التواب الرحیم، تو توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کی اللہ اس کو راہ عطا کر دیتا ہے۔ کوئی تنگی، کوئی مشکل ایسی ہے جو اللہ نہ حل کر سکے؟ اللہ اکبر، جو اللہ نہ آسان کر سکے، کوئی ایسی مشکل، کوئی تنگی ہے؟ اللہ اکبر، لیکن اللہ تو اسی وقت حل کرے گا نا ہمیں تنگیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ اسی وقت نجات دے گا جب ہم اپنے رب سے صلح کریں گے، جب اس کے دربار میں توبہ کریں گے، جب اپنے رب کے سامنے سرنڈر کریں گے، جب اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے اور پھر اس سے معافیاں مانگیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ اس کو ہر مصیبت سے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کو اس کے دور کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور استغفار کرنے والے کے لیے اللہ رزق کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رزق کا خزانہ تو اس کے پاس ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی کے پاس نہیں۔ مت یہ کوئی سمجھے کہ میں دکان نماز کے لیے بند کروں گا، اللہ اکبر، تو میرے گاہک واپس چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ اور رزق کا خزانہ تو اس کے پاس ہے،
وہ کہتا ہے تو معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر، استغفار کو لازم پکڑ، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑ، پھر دیکھ میں تیرے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ قرآن کا ہے، قرآن سچی بات ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کہنے لگے استغفروا ربکم، او میری قوم کے لوگوں، یہ جرموں والی راہ کو چھوڑو، یہ اللہ کی بغاوتوں والے راستے کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانیوں والی راہ کو چھوڑو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں مال کیسے ملے گا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے باغات میں اللہ برکتیں کیسے عطا کرے گا، تمہاری زمینوں میں اللہ برکتیں کیسے عطا کرے گا، تمہارے اناج کو اللہ کیسے بڑھائے گا۔ فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافیہ مانگو، انہو کان غفارا، وہ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اپنے رب سے معافیاں مانگو گے اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا، وبنینا، اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں نہریں عطا کر دے گا، اور اللہ تمہاری فصلوں میں، تمہارے باغوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن استغفار کرو، ارتداد کا، تکبر کا راستہ نہ اختیار کرو۔ اللہ اکبر، اپنے گناہوں پر جمے نہ رہو، اڑے نہ رہو، اور یہ نہ کہو، دیکھیں نا اب زلزلہ آیا تھا رمضان سے پہلے، اس وقت ہم کیسے اللہ 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 کرتے باہر نکلے۔ اللہ اکبر، ہر ایک زبان پر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ ثانی فرمانا، اللہ رحمت فرمانا۔ اللہ نے تو رحمت فرما دی، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا۔ بھلا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایک جھٹکے میں ہی ہم سب کو ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، اور وہ حق بجانب تھا۔ ہمارے اندر جرم اس قدر ہے، ہمارے اندر گناہ اس قدر ہیں، وہ حق بجانب تھا کہ ایک جھٹکے میں ہمیں اپنے پاس بلا لیتا۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جس قدر ہمارے گناہ ہیں، ہم تو روٹی کے ایک لقمے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ایک سانس کے بھی قابل نہیں ہے، پانی کے ایک گھونٹ کے بھی قابل نہیں ہے، جس قدر ہمارے جرم ہیں۔ اللہ اکبر، محلوں کے محلے جرم کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، دکانوں کی دکانیں، مارکیٹوں کی مارکیٹیں، سوسائٹیوں کی سوسائٹیاں، انفرادی زندگی بھی ہماری جرموں کے ساتھ بھری ہوئی، اور اجتماعی زندگی بھی ہماری گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی۔ وہ حق بجانب تھا، ایک جھٹکے میں ہی ہمیں اپنے پاس بلا لیتا۔ اللہ اکبر، بعد میں فیصلے ہو جاتے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اس طرح کا معاملہ بنے، نیکوکار بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں، بعد میں اللہ ان کی نیتوں پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے ہم پر رحمت فرمائی، ہم پر کرم فرمایا، ہم پر فضل کیا، ہر قسم کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھا، اور اس کے متصل بعد ہمیں رحمتوں کا مہینہ بھی عطا کر دیا۔ اب جرم تو ہمارا ہی ہے نا، اس وقت تو ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے باہر نکلے، اور بعد میں ہم کہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میری دکان، اپنی دکان کو دیکھوں یا نماز پڑھنے جاؤں؟ اللہ اکبر، اپنے گاہک کو دیکھوں یا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جاؤں؟ اللہ اکبر، اپنے معاملات کو دیکھوں یا اللہ کے سامنے جھکوں؟ او میرے محترم بھائیو، یہ تکبر کی راہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان اپنے جتھوں سمیت پوری کوشش کرتا ہے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کی، انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کی، لیکن اس رب نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا نا قسم اٹھا کے، لا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو دیکھے گا کہ اکثر تیرے نافرمان ہوں گے، اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ نے کہا اگر تیرا داؤ کسی پر چلے گا نا، میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔
میں اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہاں پہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں 70 سال 80 سال، انہوں نے رمضان کی کتنی بہاریں دیکھ لی، ہماری بھی اللہ اکبر کئی بہاروں میں رمضان آ گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ نے تو اپنا کرم کر دیا، اللہ نے تو اپنی رحمت فرما دی، اب دیر تو ہماری طرف سے ہے۔ چھوڑیں جو سابقہ ہو گیا، سابقہ غلطیاں ہو گئیں، اللہ اکبر، ان کو چھوڑ دیں، ان غلطیوں سمیت اپنے رب کے در پہ آئیں اور آ کے کہیں میں حامد تو محمود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، تیری ذات نو کدے زوال نہیں، تے تو چھپیا میرا حال نہیں، میں آخر تیرا بندہ ہاں، خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری معاف ہر ایک خطا کر دے، ہاتھ خالی میرے موڑی نا، میرے دل دی آس نو توڑی نا، تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی، میں تو منگدا کدے بھی نہ سنگی، اللہ سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ آئیں اپنے رب کو منائے، اگر عربی میں کلمات نہیں آتے اردو میں کہیں، اپنی زبان پنجابی میں کہیں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ یقیناً رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ امید توبہ پر بہت گناہ کر لیے یا رب، تو مہلت توبہ تو مل گئی، توفیق توبہ بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔